السلام علیکم جناب۔ یہ آج ہمارا ویلاگ ہے جب پھر دوبارہ اگینسٹ جاوید چودھری کے اوپر، جو ماجروں کا دشمن ہے اور ماجروں کو کبھی بھی اردو بولنے والوں کو سکون کی زندگی گزارنے نہیں دے گا۔ یہ اس کا کام ہی ایک ہے کہ نون لیگ کے لیے کالم لکھے جائیں اور نون لیگ کے فائدے کی باتیں کیے جائیں، تاکہ اور تنظیموں میں اور پارٹیوں میں سیاسی لڑائی کی جائے تاکہ نون لیگ کے فائدے ہو سکیں۔ اب آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کی اسٹریٹجی دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ فیصل وابڈا جیسا شخص جس نے 2 دفعہ پریس کانفرنس کی ہیں اگینسٹ عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف، یعنی وہ پی ٹی آئی کے نقطۂ نظریے کے مطابق نہیں تھی، لیکن اس نے کر دی بھائی پریس کانفرنس سے، اور جو ثابت بھی نہیں ہوئی ان کی کوئی بات، آپ لوگوں کو سارے علم میں موجود ہوگا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کراچی کا یعنی سندھ کا گورنر جو ہے، اس نے یہ بات ان کو بتائی ہے کہ فیصل وابڈا پیغام لے کے آیا عمران خان کا کہ عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے منہ میں زبان نہیں ہے، عمران خان کے پاس کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے، سندھ کا پی ٹی آئی کا صدر نہیں ہے عمران خان کے پاس، وہ فیصل وابڈا کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ پیغام بھی یہ پہنچا رہا ہے کہ مرگلا پہ روڈ پہ گاڑی کے اندر ملاقات کی جائے۔ عمران خان کو ویسے ہی کتنی جانی دشمن اس کے نظر آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اتنے مشکلات میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، گولیاں وہ پڑ چکی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ، کتنے لوگ ان کی کالز ٹریس کرنے کے چکر میں لگے ہیں، عمران خان کو ٹریس کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ روڈ پہ آ کے گاڑی میں بیٹھ کے ملاقات کریں، اور جب یہ پیغام فیصل وابڈا لے کے گئے تو فیصل وابڈا کو کامران ٹسوری بھائی نے منع کر دیا۔ یہ بات یہ اپنے پروگرام میں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اردو بولنے والوں کے علم میں جائیں تو نہ تو وہ پی ٹی آئی کو پسند کریں، نہ وہ ایم کیو ایم والوں کو پسند کریں، اور ووٹ وہ یا ڈالیں نہیں، اور اگر ڈالیں تو کسی اور سیاسی پارٹی کو ڈال دیں، تاکہ جنرل الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو اس میں مہاجروں کے ووٹ بینک میں کمی ہو جائے، نہ پی ٹی آئی جیت سکے کراچی سے، نہ ایم کیو ایم کو فائدہ ہو۔ تو پھر فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ اسی کو ہوگا جو 30 سال سے حکومت آ رہی ہے، اور اس طرح قومی اسمبلی میں کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہو جائیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے واردات کا، لفافہ بھاری ہے ان کا بہت۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ہے صحافت کے چیری بلاسم کے بیتاج بادشاہ ہیں، یہ جہاں وزنی لفافہ دیکھتے ہیں جھک جاتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ سیاست اور صحافت کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی، میرا ان کی جو ویلاگ کا ایک کلپ ہے آڈیو، وہ اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا ہے، وہ آپ سنیں اور اپنا کمنٹس دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔ شو میں کامران ٹسوری نے یہ انکشاف کیا کہ مجھ سے عمران خان صاحب کے ایک صاحب نے رابطہ کیا، اور فیصل وابڈا صاحب اس رابطے کے گواہ ہیں، اور ان صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ملاقات کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ مارگرا روڈ پہ گاڑی میں بیٹھیں گے عمران خان صاحب، اور آپ بھی یہاں اسلام آباد آئیں، آپ بھی مارگرا روڈ پہ اسی گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی چلتی رہے گی اور اس دوران گفتگو ہوتی رہے گی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ظاہر ہے کسی جگہ پہ اگر جائیں گے تو وہ ملاقات ٹریس ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ آج گورنر سندھ کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے آپ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ گاڑی میں بیٹھیں اور گاڑی مارگلا روڈ کے اوپر چلتی رہے، تاکہ کوئی لوکیشن کو ٹریس نہ کر سکے اور اس دوران گفتگو ہو جائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سے رابطہ اسد عمر صاحب نے کیا تھا؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ نہیں اسد عمر صاحب نے تو رابطہ نہیں کیا تھا، اور آخر میں پھر میں نے کہا کہ یہ صدر عارف علوی صاحب نے رابطہ کیا، تو اس پہ بھی ان کی ہنسی نکلی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن بہرحال میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے اور میں نے انکار کر دیا۔